بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برا آدمی کون؟ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ برا آدمی وہ نہیں جو برائی کو برائی سمجھتا ہو، اگرچہ اس سے برائی ہو جاتی ہے۔ برا آدمی وہ ہوتا ہے جو برائی کو برائی ہی نہ سمجھے۔ جب کسی کی یہ کیفیت ہو کہ برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتا، اب وہ برا آدمی ہے۔ جب تک وہ برائی کو برائی سمجھتا ہے وہ اچھا انسان ہے۔ برائی کر بیٹھا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، انسان ہے، بشر میں شر تو ہے ہی۔ با کو اس کا فا کلمہ سمجھ لیں تو شر تو موجود ہی ہے۔ اچھے انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور برا انسان بھی اچھے عمل کر بیٹھتا ہے۔ غلطی کر بیٹھنا اتنا برا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کل بنی آدم خطاؤون خیر الخطاؤون التوابین، سارے بنی آدم خطا کار ہیں لیکن بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ ہے کوئی مائی کا لال جو سر اٹھا کر کہے کہ میں نے کوئی خطا نہیں کی؟ کسی کی مجال نہیں کہ جب مارے ہماری آنکھیں جھکی ہیں، ہمارے سر نیچے ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ تو جب محبوب نے اپنی سچی زبان سے فرما دیا کل بنی آدم خطاؤون، تو معلوم ہوا کہ کسی کو خطا کا طعنہ دینا برا ہے۔ سارے ہی خطا کار ہیں، کس سے خطا نہیں ہوتی، تو برائی کا طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، خیر الخطاؤون التوابین، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ تو جب آدمی برائی کو برائی سمجھ رہا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے، اس لیے وہ برا نہیں ہے۔ جب اس نے برائی کو برائی سمجھنا بند کر دیا تو اب توبہ کا دروازہ بھی اس پر بند ہو گیا، اب کہیں گے کہ یہ برا بندہ ہے۔ دوسری نشانی، مصیبت میں دیکھ کر خوش ہونا۔ دوسری نشانی، اس بندے پر کوئی آفت اور مصیبت آ جائے تو دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ کینے کی علامت ہے۔ مصیبت تو کسی پر بھی آ سکتی ہے میرے بھائی، آزمائش کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ ترجمہ، کیا یہ لوگ خدا کی تدبیر کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ اللہ کے داؤں سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے کون امن میں آ سکتا ہے؟ یہ جو خفیہ تدبیر ہے نا پروردگار کی کہ کسی کو آزمائش میں لٹکا دے، یہ کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ یہ ہر ایک کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں یہ تلوار ہمارے سر پر موجود ہے۔ عبداللہ ابن مروزی رحمۃ اللہ علیہ 1,00,000 احادیث کے حافظ تھے، قرآن مجید کے حافظ۔ ذرا اپنے پر خود پسندی کی نظر پڑی، اللہ نے جبہ عمامے کے باوجود سوروں کے چرانے پر لگا دیا۔ آزمائش کسی پر بھی آ سکتی ہے، برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، کسی کے برے وقت کو دیکھ کر خوشی نہ منائے، ایسا نہ ہو کہ یہ خود مصیبت میں پھنس جائے۔ ویسے ایک دستور ہے، اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر دل سے سچی توبہ کر لے، اس کے باوجود اگر کوئی اس کو اس گناہ کا طعنہ دے گا، اللہ تعالیٰ طعنہ دینے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک وہ خود اس برائی میں ملوث نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے ڈرنا چاہیے۔ ممکن ہے کسی نے گناہ کیا ہو، سچی توبہ بھی کر لی ہو، آپ نے قبول نہیں کرنی، پروردگار نے قبول کرنی ہے، تو اس لیے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہونا یہ دل میں کینہ موجود ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ بالخصوص مومن کو کسی برے وقت میں دیکھ کر خوش ہونا یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، عبرت پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں سبق دیا گیا، جب مومن کسی بیمار کو دیکھے تو اللہ کی پناہ مانگے، شکر ادا کرے کہ میرے مالک تیرا مجھ پر کرم، تو نے مجھے اس بیماری میں مبتلا نہیں کیا۔ اسی طرح جب کسی کو فسق و فجور میں مبتلا دیکھے تو بھی اللہ سے پناہ مانگے۔ تیسری نشانی، کلمہ خیر کو روک لینا۔ ایک تیسری علامت یہ ہے کہ آدمی اس سے اپنی زبان کو روک لیتا ہے، خیر کے معاملے میں اپنی زبان کو اس سے بند کر لیتا ہے۔ مثلاً اس کے سلام کا جواب دینا ہی اچھا نہیں لگتا، یا محفل میں وہ بیٹھا ہو تو اس کو سلام کرنا ہی اچھا نہیں لگتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام بینکم، تم سلام کو عام کرو، لیکن جب کسی کے بارے میں دل میں کینہ پیدا ہو جائے تو اس کو سلام کرنا اچھا نہیں لگتا، بوجھ ہوتا ہے، اور اس کے سلام کا جواب دینا اچھا نہیں لگتا۔ اس کے بارے میں کوئی تعریفی یا خیر کی بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو معلوم ہوا کہ خیر کے معاملے میں زبان بند ہو جاتی ہے اور شر کے معاملے میں زبان کھل جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی غیبت کر کے دل کو خوشی ہوتی ہے،
کہیں اس کے بارے میں منفی بات ہو رہی ہوگی تو یہ اس کی ہاں میں ہاں ضرور ملائے گا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جب کوئی اس کے بارے میں رائے پوچھے گا تو کوئی نہ کوئی الٹی بات ہی سامنے سے کرے گا۔ چوتھی نشانی حقیر سمجھنا۔ چوتھی نشانی یہ کہ انسان اسے اپنے دل میں حقیر سمجھتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کسی کلمہ گو کو حقیر سمجھنا، اسی لیے کہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اس نے توبہ کر لی تو شریعت کا قانون ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جب وہ سچی توبہ کر لے گا اس کے سارے گناہ اس کی نیکیوں میں بدل جائیں گے تو وہ اس بندے سے زیادہ نیک کہلائے گا۔